اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رؤوف حسن صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور یہ 9 مئی کے بعد جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور 9 مئی کے بعد یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ آج کل گرفتار ہیں اور ان کے 1 یا 2 جتنے بھی موبائل ہیں ان سے ان کو لے لیا گیا ہے، اس کا فورینزک انالیسز ہو رہا ہے، اور اس میں جو موجود ڈیٹا ہے اس ڈیٹے کو نکال لیا گیا ہے یا کاپی کر لیا گیا ہے یا نکالا جا رہا ہوگا یا کاپی کیا جا رہا ہوگا اس وقت تک، کیونکہ ڈیٹا کاپی کرنے کے اندر نا ہمارے ادارے بڑے سست واقع ہوئے ہیں۔ میرا موبائل جو انہوں نے قبضے میں لیا تھا 2019 کے اندر، بلکہ 18 کے اندر، موبائل پہلے انہوں نے بلا کے تھے قبضے سے لے لیا سے، وہ موبائل جو ہے وہ ابھی تک ان کے زیر قبضہ ہے، اور ابھی جب کہا جاتا ہے کہ جی موبائل واپس کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو مطلب کہ اس کے تو اندر سے ڈیٹا جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں نکالا گیا اور کہ نہ ڈیٹا کڈنا جو دے وچ۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ رؤوف حسن کے موبائل سے بھی ڈیٹا نکالا جاتا ہوگا۔ اچھا، اس ڈیٹے کے اندر نا بہت ساری چیزیں ہیں انالیسز کرنے کے لیے حوالے سے، اور جو لوگ ڈیٹا نکال رہے ہیں یا اس کو پروسیس کر رہے ہیں ان میں چونکہ ہمارے کچھ جاننے والے احباب بھی شامل ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، تو میں نے ان سے، انہوں نے کہا نہیں دادا وہ بہت سینسٹیو ہے تو آپ سے کوئی بات شیئر نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بالکل، میں کوئی بات شیئر کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے، جو فرائض منصبی ہیں، آپ ان کے اوپر بھی کمپرومائز نہ کریں، لیکن مجھے آپ نے وہ ڈیٹا دیکھا ہے اور اتنے دنوں سے آپ اس کا انالیسز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کے حملوں کے بعد جو شخص جو ہے وہ پارٹی میں آیا ہے وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے کہ وہ اب اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو انالیسز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مطلب یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے فواد چودھری کے موبائل سے نہیں نکالا، ہو سکتا نکالا ہو، مجھے کیا پتا، لیکن میں نے کہا کہ عمومی یہی ہے کہ اس کے موبائل سے نہیں نکالا۔ اگر نکالا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا کہ کن کن ڈپلومیٹ کے ساتھ، کن کن جناب سیاستدانوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھا 9 مئی والے دن نا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پہلے وہ کس طرح کی پولیٹیکل مینوورنگ کر رہا تھا جو ہے فواد چودھری کہ جناب پنجاب حکومت توڑ دیں اور یہ کر دیں، اور وہ پھر آپ کو یاد ہے پرویز الہی صاحب کا مشہور زمانہ جس میں انہوں نے ان کو اچھے القابات سے نوازتے ہوئے کہا تھا، جب یہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو ہماری پنجاب حکومت نہ توڑتا عمران خان۔ یہ سب سے زیادہ اس نے زور دیا ہوا تھا کہ توڑیں پنجاب حکومت، توڑیں پنجاب حکومت۔ اب وہ کن کے کہنے پہ کہہ رہا تھا، کن ججز کے کہنے پہ کہہ رہا تھا، تو اگر اس کا ڈیٹا نکال کے سر آپ انالیسز کرتے تو آپ کو اس وقت ہی یہ کالے پونڈوں کی پوری جو سازش ہو رہی تھی اور کھکھر بنائی جا رہی تھی، اس کو ویو کیا جا رہا تھا، وہ آپ کو نظر آ جاتا۔ تو چونکہ آپ نے بلا کے ان کو لاڈیاں کی ہیں اور ان کو پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا ہے، تو نتیجے کے طور پہ دیکھ لیں وہ پھر شیر ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، کھال بھی پوری نہیں آ رہی اس کو شیر کی، لیکن وہ شیر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیر کی کھال پہن کے کون شیر بنتا ہے وہ محاورہ تو آپ کو نہیں سنا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خیر، اس کے اندر 2-3 باتیں بڑی خوفناک ہیں، ظاہر ہے مجھے بتائی تو نہیں گئی، نہ میں نے پوچھی ان سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو انڈر اوتھ ہیں، ہم تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ڈسکس کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے جاننے کی بڑی طلب ہے کہ ایک شخص اتنی تاخیر کے بعد اور 9 مئی کے بعد پارٹی میں شامل ہوتا ہے، اور وہ اتنا امپورٹنٹ کیسے ہو گیا کہ آپ اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو اینالائز کرنا پڑ گیا، حالانکہ آپ نے فواد چودھری کا یا اس طرح کے جتنے بھی مچندر تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنسیں کی، ان کا ڈیٹا تو نہیں آپ نے کبھی مانگا یا اس کا انالیسز کیا۔ تو ہم گھومتے گھماتے جو ہیں وہ ایک ایسے بندے تک پہنچے جو ہے مطلب جس کا ڈسپلن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیکنیکلی بڑا ہائی اینڈ کے اوپر ہائی سکل کا بندہ ہے۔ تو میں نے کہا یار کو بندہ ہی بتاؤ جس سے پوچھ سکیں
کہ ڈیٹے کے اندر سے کیا نکلا ہے. انہوں نے کہا پوچھیں کیا پوچھتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ بھائی نے کیا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, بھائی نے کیا. میں نے کہا بھائی تو انڈر اوتھ بھی نہیں کرتا. نہیں ہمیں تو ٹیکنیکلی پوچھا گیا تھا, ہم نے وہ پورا کر کے کہا یہ. میں نے کہا اس میں سے اہم بات, انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے دوست آپ کے جو راہول کا نام لے رہے ہیں تو اس کا پورا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا جی اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے راہول رائے چودھری. اچھا جی, راہول رائے چودھری صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا بظاہر تو وہ ایک جرنلسٹ ہیں لیکن اصل میں وہ را کے انڈر کور جشوش ہیں. ٹھیک ہے, تو را کے لیے کام کرتے ہیں, اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں نا, ریجنل پیس اینڈ فلانی اینڈ ٹمکانی, ان کا کسی نہ کسی ایجنسی سے تعلق ہوتا ہے. تو وہ ان صاحب کو جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی ملے ہیں, یہ رؤف صاحب کو اس ڈیٹے سے لگ رہا ہے, اور بحرین میں بھی اس نے ایک سیمینار رکھوایا, اس کے اندر گیسٹ اسپیکر چیف, اور وہاں پہ بھی ملے ہیں. یہ اس ڈیٹے سے ثابت ہوتا ہے. میں نے کہا اور کن سے ملاقاتیں ہیں ان کی, اور کن سے رابطے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کرن تھاپر صاحب ہیں, اور کرن تھاپر صاحب کا میسج ہے ان کو کہ جناب آپ کی جو صورتحال ہے اس سے بھارت میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اب کرن تھاپر صاحب کون ہے؟ وہ گودی میڈیا والوں کو پتا ہے, انڈیا والوں کو پتا ہوگا. کرن تھاپر صاحب جو ہیں یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو انہوں نے اپنے مختلف جو بیانیے بدلے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو مختلف قسم کے بیانیے بدلے ہیں, اس میں ایک وقت میں یہ خونی انقلاب کی بھی بات کیا کرتے تھے. تو یہ میسج شاید ان دنوں کا ہے. تو یہ کہتا ہے جی ملک تو خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پہ اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے. یہ دو جو جرنلسٹ جو کہ اب کرن تھاپر صاحب کو انڈر کور کہنا بھی زیادتی ہوگی, ٹھیک ہے نا, بس ٹھیک ہے, باقی تو ہی سمجھ دیو ہے. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, اور آپ نے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا. اب اس میں کسی اور کو کسی اور مطلب معنی تشریح اور تعریف کی قطعاً گنجائش باقی نہیں بچتی. تو خیر, اس کے علاوہ کچھ ڈپلومیٹ بھی ہیں جن کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے باس کی رہائی کے لیے کچھ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر سے ہوم سے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے, گھر سے کوئی جواب نہیں آیا, یعنی کہ ان کے ملک سے. اس طرح اور بھی ڈپلومیٹ کے ساتھ ہی ان کے, میں نے کہا کہ کہتا ہے سر اب آپ کو ڈٹو تو نہیں نا ورڈ بائی ورڈ بتایا جا سکتا, لیکن میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ اور بھی ڈپلومیٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, اور یہ مسلسل ان کو رابطے کرتے ہیں, اور پھر یہ کہہ کے بات منقطع کر دی جاتی ہے کہ میں ملنے کے لیے آؤں گا, اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ میسیجز کی شکل. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, وائس کا ڈیٹا جو ہے نا, کال کا ڈیٹا لینا اس سسٹم کے اندر ان گیجٹ کے ساتھ بہت مشکل کام ہے. بہت زیادہ آپ کو بڑی ہارڈ ڈسک اور میموریز وغیرہ چاہیے ہوں. یہ جو ٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے نا, یہ حاصل کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے, اور ٹیکسٹ ڈیٹا ہی چوری ہوتا ہے. جو لکھے ہوئے الفاظ کی شکل میں پیغامات آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے ہوتے ہیں, یا وائس میسیجز آپ اپنی ریکارڈ کر کے آواز جو بھیجتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ گواہی بنتی ہے. آپ جو لائیو گفتگو کر لیتے ہیں وہ نہیں بنتی. آپ کو اگر اسامہ بن لادن والا کیس یاد ہو تو اس کے اندر انہوں نے صرف اس بات سے کہ یار یہ 6 مہینے کے بعد یہ آئی ڈی جو ہے یہ اس علاقے سے ایکٹیو ہوتی ہے, اس بندے کے ساتھ رابطے میں آتی ہے, جو کہ بندہ پہلے سرویلنس میں تھا, اس کے ساتھ بات کرتی ہے. کیا بات کرتی ہے یہ نہیں وہ کر پائے, لیکن یہ بات کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سم جو ہے یہ نکال کے رکھ دی جاتی ہے. اس سے کوئی بات نہیں ہو پاتی. تو اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ میسیجز کی شکل کے اندر گیا ہوا ہے. تو اس کا میں نے آپ کو ہلکا سا کرکس بتایا ہے کہ پی ٹی آئی عمومی طور پہ اور موصوف خصوصی طور پہ کس طرح کے لوگوں کے رابطے میں تھے. وہ لوگ جن کا بنیادی مقصد پاکستان کے اندر معاشی انتشار, معاشرتی انتشار, تقسیم, فرقہ وارانہ نفرت, علاقائیت کی نفرت کے اوپر جو ہے
وہ کام کرنا، اس کو بڑھاوا دینا تھا۔ ویسے علاقائیت کی نفرت سے مجھے یاد آیا، یار مجھے نا اپنے پختون بھائیوں کے اوپر بہت رحم آیا۔ یہ جو عروبہ کومل، سیدہ عروبہ کومل صاحبہ کی ٹیم ہے، ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کو 50,000 روپے مہینے سے کم مل رہا ہو۔ 50,000 روپے مہینے سے زیادہ تو مل رہا تھا لیکن کم نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یار ادھر آپ دیکھیں KPK کے اندر PTI کی ساری ٹیم کو 15,000 روپے اور 25,000 روپے مل رہا ہے۔ یار یہ اس سے سال ہے ہمارے پختون بھائیوں کا، یار ان کو بھی بھونکنے، وہ کیا کم بھونکتے ہیں، وہ بلکہ زیادہ زور کے ساتھ بھونکتے ہیں، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ ادھر والے جو عروبہ والی ٹیم تھی یہ بھونکنے والی تو نہیں تھی۔ ویسے اس سے مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی کہ یہ اگر اس طرح کی ID کی کسی کی شان کے اندر گستاخی ہو جانی تو یوتھیوں نے پڑ جانا، کل سے مجھے پرسوں سے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یوتھیوں نے پڑ جانا، اس نے خواتین کے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ، حالانکہ کر یہ خود رہے ہوتے ہیں، لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خاکسار کے بارے میں مسلسل پروپیگنڈا، خاص طور پہ یہ جو صدیق جان کی ٹیم ہے نا، یہ مسلسل میرے خلاف کہ یہ جناب بدتمیز آدمی ہے، یہ خواتین کو گالیاں دیتا ہے، یہ خواتین کو گالیاں دیتا ہے، یہ مسلسل چرن کرتے رہتے۔ اب ظاہر ہے میں تمام لوگوں کے ساتھ تو رابطے میں نہیں آ سکتا، تو جن کے ساتھ میں رابطے میں آتا ہوں یا جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں انہیں میری طبیعت کا پتہ ہے کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اینی ہاؤ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے تھے نا کہ آپ کو فوراً پڑ جاتے تھے، وہ پیچھے انہوں نے اپنی ماما بہنیں بٹھائیاں ہوتی ہیں۔ مطلب عروبہ کی ساری ٹیم جو ہے خواتین پہ مشتمل ہے، ابھی لڑکوں کی ٹیم سامنے نہیں آئی، وہ الگ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں ایک ایک ٹیم کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ مہینے کا، وہ صرف ادائیگی کے ضمن میں کہ صرف آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اس کی فوٹو کھینچنی ہے اور فوٹو کھینچ کے اس نمبر پہ بھیج دینی ہے۔ اس کام کے ان کو 50,000 مل رہے ہیں اور KPK والوں کو 15,000 مل رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے یار، اس کے خلاف ہم باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ PTI کی لیڈرشپ کے ساتھ مقامی اور فورن لیڈرشپ کے ساتھ مکمل احتجاج کرتے ہیں کہ جو فائنانسر آپ نے پنجاب حکومت کو دیا ہوا ہے وہی فائنانسر آپ KPK والوں کو دے۔ ویسے KPK کے اندر بھی کوئی بھی فل ٹائمر کی بورڈ واریر نہیں ہے، وہ سارے کے سارے پارٹ ٹائمر ہیں۔ اچھا، پھر ان میں سے تمام لوگوں کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ایڈجسٹ کروایا گیا ہوا تھا۔ میں اس کی تفصیلات دوسرے ولاگ کے اندر بیان کر چکا ہوں، بلکہ کر دوں گا، لیکن آپ دیکھیے ان کو کس کس طرح کے اداروں کے اندر اکوموڈیٹ کروایا گیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان اداروں کے ساتھ ساتھ جن کا میں نے نام لیا وہاں پہ سرکاری اداروں کے اندر بھی مختلف عہدوں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اسی کام کے اندر مصروف ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے عروبہ کومل کی پکڑے جانے کے اوپر کیسے ایک دم طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے فیس بک کے اوپر، دیکھتے رہیے۔ یہ بہت گہرا گند ہے۔ وہ جو کام جو تھا وہ رافیل سے نہیں کر سکتے تھے، رافیل ہوتا تو کیا ہوتا، وہ کام انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ اسی لیے سر پہلے دن سے ہاتھ جوڑے تھے کہ یہ کام نہ کیجئے، یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے نام کے اوپر یہ جو آپ قوم کی جڑوں کے اندر زہر اتار رہے ہیں، یہ جو آپ قوم کی جڑوں میں بنیادوں میں بارود بھر رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کیجئے۔ اب وہ بارود دھماکے مار رہا ہے سر، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ کچھ انفارمیشن ہاتھ میں لگی تھی، یہ اس بات کو ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، اور کیوں اس سے پہلے کہ کوئی بمبل بی جو ہے، بلیک بمبل بی آ کے، یعنی کہ کالا پونڈ آ کے ان کو ریسکیو کر کے باعزت فرد بنا دے اور ان کو پاکستان سے بھاگنے کے لیے باقاعدہ کورٹ آرڈر جاری کر دے، جس طرح شہباز گل کے کورٹ آرڈر جاری ہوئے تھے، اس سے پہلے ہم آپ کو ان کے پورے کرتوت تو تشت زبام کر دیں نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔